شہادت امام حسین سے پہلے رسول خدا کی عزاداری سنی شیعہ ساری کتابوں میں ثابت ہے. اہل سنت مصادر میں 6 مقامات ایسے ہیں جہاں رسول خدا نے عزاداری کی ہے. تو عزاداری بدعت نہیں ہے. دیکھیں ہم یہ تو جانتے ہیں کہ امام حسین نے اسلام کو بچایا کربلا میں، یہ اس کا ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں. لیکن اسلام کو کربلا تک کس نے پہنچایا؟ کربلا تک پہنچا اسلام تو وہاں پھر دوبارہ بچایا گیا نا. کربلا تک اسلام کو جناب سیدہ نے پہنچایا. اگر جناب سیدہ دربار میں نہ آتی تو اسلام وہی ختم تھا. صحیح بتایا میرا خیال ہے انہوں نے. سلیب کے ساتھ کراس عیسائی، یہ سنا تھا آپ لوگوں نے؟ وہ کرسچن حکومت تھی. سکہ کیا چلتا تھا؟ روم کا. حکومت کون کرتے تھے؟ رومنز. وزیر اعظم کون تھا؟ بغیر انعام کے نام بتا دیں. معاویہ کا وزیر اعظم کون تھا؟ میرے پاس 3 سوال ہیں. بچہ آیا تو 3 سوالوں کے ساتھ آیا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک مجلس میں کہا تھا مسائب میں کہ بی بی جب دربار میں گئی تھی تو ان کو حق دے دیا گیا تھا اور رستے میں پھر ایک ملعون نے جسارت کی تھی. لیکن ہم لوگ جب سے مجلس سے سنتے آ رہے ہیں اس میں ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ بی بی کو حق نہیں دیا گیا. تو اس پہ آپ تھوڑا ایلوبریٹ کر دیں تو ہو جائے گا. ایک دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اہل سنت بھائی جو اہل بیت کو مانتے ہیں اور اپنے خلیفہ کو بھی مانتے ہیں، ان کی شفاعت ہوگی اور ان کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ٹھیک. تیسرا تیسرا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے جو صلح کی تھی وہ صلح نہیں تھی، معاویہ کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا. تو یہ 3 سوال ہیں، اس کا اگر جواب دے دیں تو. تیسرا تو ختم ہو گیا نا. تیسرا ختم ہو گیا. تراویح بدعت ہے ان سب کے نزدیک. تراویح بدعت ہے. رسول خدا نہیں پڑھتے تھے، ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھے. عمر نے کہا اور کہہ کے چلا گیا. 2-4 دن بعد آ کے دیکھا تو یہ سارے لگے ہوئے. یہ کیا بدعت کی ہے؟ میرے کہنے پہ بدعت شروع کر دی. وہ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے. ایسی بدعت ہے جس کو دیکھ کے پاگل کو بھی ہنسی آ جائے. اہل سنت کے ہاں آپ صرف اہل بیت کی شان میں غلو نہیں کرتے، آپ خود رسول خدا کی شان میں بھی غلو کرتے ہیں. غلو حد سے بڑھانے کو کہتے ہیں. بدعت جو آپ پوچھتے وہ اور ہے، غلو اور ہے. اگر آپ کو کسی کو اس کے حد سے بڑھا دیں. جو رسول کی منزلت ہم مانتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں مانتے. ہمیں جتنی معرفت ممکن ہے اتنی معرفت کے لیے ایک تو بہت سی چیزیں ریپیٹ ہوں گی اور ریپیٹ ہونی چاہیے. جناب سیدہ کے بارے میں جو احادیث میں نے بیان کی وہ احادیث آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ سنی ہوئی تھی. ان میں سے کچھ احادیث مولانا بھی ریپیٹ کریں گے. مولانا کو تو پتہ نہیں ہم نے کیا کیا کہا ہے. وہ آپ مولانا اپنے حساب سے فریش بول رہے ہوں گے. آپ کہیں گے یہ ہم نے پہلے سن رکھی ہے. جیسے میں نے ابھی بتائی تو آپ نے پہلے اس کو سن رکھا تھا. لیکن تکرار ضروری ہے. آپ اپنی تعریف جتنی دفعہ بھی سنیں آپ یہ نہیں کہتے یہ تو میں پہلے سن چکا ہوں. جتنا سنتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں اور جتنا تکرار ہوتا ہے کہتے ہیں میں بڑا مشہور ہو گیا ہوں، سب کو پتہ چل گیا میں بہت اچھا بولتا ہوں. تو اتنا بڑا دل اگر اپنے لیے ہے تو سیدۃ الوجود کے لیے بھی کریں. یہ نہ کہیں کہ یہ تو میں نے پہلے سن رکھا تھا. ہزاروں بار سننے کے بعد بھی اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچیں گے. اور ہر بار اور ہر شخص سے الگ اینگل ہمیں ملے گا اور معرفت کے ہمیں نئے سرچشمے ملیں گے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. آپ کے سوالات ایام فاطمیہ سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. پوچھیے جو مرضی میں آتا ہے پوچھیے. ہمیں اگر نہیں آئے گا تو کہہ دیں گے نہیں آتا، اس لیے بہت آسان ہے. یہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے پوڈ کاسٹ دیکھا اس میں ہم کہتے ہیں جو مرضی پوچھنا ہے پوچھو. ایک نشست میں نے تقریباً 5 گھنٹے 4 پوڈ کاسٹ کیے تھے. 5 گھنٹے ایک ساتھ ہی کیے تھے. وہ سوال کرنے والے بدلتے تھے میں وہی رہا. تو ابھی احمد بھائی کوئی بہت فکر تھی آج کا شیڈول ٹائٹ ہو گیا تم تھک جاؤ گے تم فلان ہو جاؤ گا. میں کہ یہاں آنے کے بعد کوئی نہیں، تھکاوٹ ساری ختم. اور اگر سننے کے لیے بچے مل جائیں تو پھر تو بالکل ختم. ٹھیک ہے نا. تو یہ فکر نہ کریں، ٹینشن نہ کریں، یہ تھکا ہوا ہوگا. ٹھیک. تو اس کے بعد ایک پوڈ کاسٹ ہے اس کے لیے کافی پی لیں گے احمد بھائی سے، دوبارہ فریش ہو جائیں گے. ٹھیک. تو پہلے باری ہے بچوں کی. ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن نہیں تو مولانا تیار ہے بچہ بننے کے لیے. ہاں میں یہ جو پوائنٹ رہ گیا میں یہ کہہ رہا تھا جو مرضی میں آتا ہے پوچھیں، لیکن وہ نہ پوچھیں جس کا جواب نہ پوچھیں سے مراد پابندی نہیں ہے. ہاں ہمیشہ کے لیے جس کا جواب گوگل سے مل جاتا ہوں وہ مجھ سے پوچھے کیا کرنا ہے. اور میں نے بھی وہ چیزیں یاد نہیں رکھی ہوئی، مجھے بھی جب چاہیے ہوتا ہے میں گوگل سے پوچھ لیتا ہوں.
فلاں چیز کا تاریخ کیا تھی، فلاں کیا تھا، یہ جو اس قسم کی جنرل نالج ہے جس کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے، وہ پہلے زمانے میں ہم لوگ یاد رکھتے تھے. لوگ کوئی پوچھے گا تو ہم کیا کریں گے، ابھی کوئی بھی پوچھے گا آپ گوگل نہیں کر سکتے تو میں کر لیتا ہوں. تو جو گوگل جواب دے سکتا ہے علامہ گوگل، وہ ہم سے نہ پوچھیں. جو علامہ گوگل جواب نہیں دے سکتا ہے وہ ہم سے پوچھیں. مطلب تب ہے نا، آپ کہیں وہ پوچھو جو سب جواب دے سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ پوچھو جو کوئی جواب نہیں دے سکتا، صرف علی کا نوکر جواب دے سکتا ہے. تو آپ کے سوالات ایام فاطمیہ سے مربوط ہوں یا اس کے علاوہ ہوں، اور اچھا یہ ہے کہ 2 عالم یہاں تشریف فرما ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے میں یہاں بیٹھا ہوں. یہ بھی جسارت ہے، ہمیں جو سوال نہیں آئے گا، جواب نہیں آئے گا، وہ ہم پاس کر دیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ عقائدی سوال ہے، یہ انگلش میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں، پھر تھوڑا بیک گراؤنڈ نالج لیتا ہوں اس کے بارے میں. السلام علیکم. سلام کیا جی، مائک کے بغیر سلام کیا. جی آغا، تو سوال ہے کہ واٹ آر دا رولز آف دا امامز ان دا ریکنسٹرکشن آف دا سوسائٹی. تو اگر دیکھا جائے کہ یعنی بہت سے رولز ہیں امام کے، یعنی بہت سے چیزیں کرتے ہیں امام، اور تبھی تو خدا نے ان کو یہاں بھیجا ہمارے پاس. ادروائز دیکھا جائے تو ون آف دا رولز از پروٹیکشن ان اسلامک سوسائٹی آف دا ڈاکٹرینز، یعنی اصول اور فروع کو بچانا، پروٹیکشن. نمبر 2 پروٹیکشن آف اسلامک سوسائٹی فرام ڈیویشن، جو ڈیویٹ ہوتے ہیں ان کو بچانا. اور اماموں کے وقت میں جو لوگ تھے ڈفرینٹ اسپیکٹس جیسے پولیٹیکل، سوشل اور انڈیویجول، یعنی لاجیکل وے میں ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا. تو ابھی سب اماموں کا یہ ایک کامن ایم تھا، کامن گول تھا، لیکن ان لوگوں کے سچویشنز اور وقت الگ الگ کے تھے. تو آپ پلیز تھوڑے امام کے ایگزامپل دے کے آپ یہ کویشچن کو جواب دے سکتے ہیں کہ واٹ آر دا رولز ان دا ریکنسٹرکشن آف دا سوسائٹی آف دا امامس، لیکن یہ سب کو انکلوڈ کر کے. یہ پیپر آؤٹ بھی کر دیا آپ نے ساتھ میں، آنسر بھی بتا دیا نا خود. اچھا دیکھیے، یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے کہ امام وہ ہے جو اس کا فرض منصبی ہے، پتہ نہیں اردو مشکل ہو گئی تو بتا دیں، وہ ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے. یعنی جو مشکل مختلف امام کا آپ نے کہا مثالیں دیں، تو امام سجاد علیہ السلام مشکل ترین حالات میں تھے، جہاں آپ کا یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہی وہ تب ہوگا جب آپ لوگوں سے بات کریں گے، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں گے، تحریر میں ہو، تقریر میں ہو، جو لوگوں سے بات کرنا بالکل ممنوع. آپ امام ہیں، میں نے مثلا آپ کو ہدایت دینی ہے اور میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا، میں کیا کروں گا؟ میں یہاں آیا ہوں اور یہاں پتہ چلا لاک ڈاؤن ہے، آپ آئے مجالس کے لیے، لاک ڈاؤن ہے، آپ کیا کریں گے؟ احمد بھائی کے اس ریسٹورنٹ پہ جا کے کھائیں گے، اس پہ جا کے کھائیں گے، گھر پہ بیٹھ کے کھائیں گے، پھر چلے جائیں گے. تم نے کیا تبلیغ کی؟ لاک ڈاؤن تھا، میں کیا تبلیغ کرتا؟ میں کچھ بھی تبلیغ نہیں کی. لیکن امام کیا ہے؟ امام نے اپنا کام کرنا ہے، وہ فرض منصبی کا مطلب ہے جو امام کا کام ہے وہ امام نے کرنا ہے. امام لوگوں سے بات نہیں کر سکتا تھا تو امام نے خدا سے بات کرنا شروع کی، اور خدا سے بات کر کے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی، نہ فقط اس زمانے کے لوگوں تک پہنچائی بلکہ قیامت تک کے لوگوں تک پہنچائی. صحیفہ سجادیہ، یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ جو اس وقت وہ تھے نا حکمران جنہوں نے زبان بندی لگائی ہوئی تھی، آپ بات نہیں کر سکتے، یہ تو خدا سے بات کر رہے ہیں، یہ تو لوگوں سے بات ہی نہیں کر رہا، یہ تو مناجات کر رہا ہے، اس میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے. اسی مناجات میں یہ تمام معارف تمام لوگوں تک پہنچا دی. یہ امام کا، اگر کسی بھی امام کو کہیں گے تو ہر امام کا، مثلا ہمیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیسے اس کو انجام دیا، آپ ہر امام پہ جائیں گے، اگر تھوڑا سا تفصیل سے بولوں تو سارا شاید آدھا گھنٹے کا ہے. میں اتنا وقت نہیں لینا چاہ رہا، یہاں پر بھی میں کوشش کروں گا بہت مختصر بولوں، اور اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر یہ ہے کہ کچھ کرنا پڑے گا. بعد میں مولانا یہاں ہیں، ان سے ہر رات ایک سوال. دیکھیں، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ امام حسین نے اسلام کو بچایا کربلا میں، یہ اس کا ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اسلام کو کربلا تک کس نے پہنچایا؟ کربلا تک پہنچا اسلام، تو وہاں پھر دوبارہ بچایا گیا نا. کربلا تک اسلام کو جناب سیدہ نے پہنچایا. اگر جناب سیدہ دربار میں نہ آتی تو اسلام وہی ختم تھا. اس کے بعد اگر امام حسن مجتبیٰ کی صلح نہ ہوتی تو اسلام وہی ختم تھا. شاید آپ لوگوں نے اس کو کم سنا ہو کہ صلح حسن سے اسلام بچا ہے. ہمیں تو لگتا ہے ایک جنگ کرنے والے تھے، ایک جنگ نہیں کرنے والے تھے، ایک صلح کرنے والے تھے، ایک نے صلح کی کچھ نہیں کیا تو امام نے آ کے بڑے شجاع تھے اور بچا لیا اسلام. نہیں،
اس کا میں صرف خلاصہ سا کچھ بولٹ پوائنٹ دیتا ہوں. باقی یہ پوری میری 1 گھنٹے کی اسپیچ ہے, یوٹیوب پہ بھی ہے. اگر میں ویسے حوالہ نہیں دینا چاہتا, مجھے اچھا نہیں لگتا ہے مارکیٹنگ کر رہا ہے اپنے چینل کی. مارکیٹنگ نہیں کر رہا, کس کو سمجھ میں نہ آئے تو, کیونکہ وقت کم ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں صلح سے پہلے کیا تھا, تھوڑی سی اگر تاریخ پتہ ہو, اور اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ معاویہ کا جو وہ دور حکومت تھا وہ اصلاً اسلامی سے مراد آج کل بھی جو اسلامی حکومتیں ہیں اس قسم کی بھی اسلامی حکومت نہیں تھی, وہ ایک کرسچن ایرا تھا, وہ مسیحیوں کی حکومت تھی. آج جائیں انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, ہو جائے گا. اور اگر میرے خیال میں ناروے میں پڑا ہوا ہے یا سویڈن میں, ادھر میوزیم میں پڑا ہوا ہے, وہ سکہ موجود ہے معاویہ کے زمانے کا. اس سکے پہ معاویہ کی تصویر ہے, کس چیز کے ساتھ ہوگی جی؟ جو بچہ صحیح جواب دے گا اسے $100 بڑے بتا دے, بے شک بچوں کو صحیح بتایا میرا خیال ہے انہوں نے. سلیب کے ساتھ کراس, ایسا ہی یہ سنا تھا آپ لوگوں نے. وہ کرسچن حکومت تھی. سکہ کیا چلتا تھا؟ روم کا. حکومت کون کرتے تھے؟ رومنز. وزیر اعظم کون تھا؟ بغیر انعام کے نام بتا دیں. معاویہ کا وزیر اعظم کون تھا؟ نہیں وزیر اعظم, موبائل. اچھا یہ چیٹ جی پی ٹی لگا رہے ہیں. سربون, ٹھیک ہے نا. یہ یوحنا سنیں, یہ پادریوں کا ہے, ابھی بھی آپ کسی چرچ میں چلے جائیں اس کا یوحنا کا نام لگا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہ اس کا بیٹا تھا. کربلا اس کا جو مین آرکیٹیکٹ ہے وہ یہ سربون ہے. اچھا اسلامی حکومت نے پہلی دفعہ جو معاہدہ کیا ہے, ٹریٹی کی ہے کسی یہود یا نصارہ کے ساتھ, وہ کون تھا؟ معاویہ تھا. اچھا یہ اور لمبی کہانی ہے اس قسم کی, ابھی میں نے 2-4 پیش کی ہیں, یہ پوری فہرست ہے دلائل کی. یہ ایک اس طرف روم تھا, رومن امپائر تھا. یہ بفر زون تھا جہاں پہ پہلے بھی عربوں کی حکومت رہتی تھی, لیکن مسیحی عربوں کی, اور وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے, رومنس کے ساتھ ہوتے. جب معاویہ یہاں گیا ہے تو اس نے مدد لی ہے رومنس کی, اور رومنس اس کو سپورٹ کرتے تھے کہ ہم تمہیں سپورٹ کریں گے, تم عالم اسلام کو فتح کرو. اور اگر یہ رومن کی سپورٹ سے عالم اسلام فتح کرتے تو کیا ہو جاتا؟ اسلام فتح. امام نے کیا کیا؟ امام نے صلح کر کے پوری کایا پلٹ دی. یہ کیوں ان کے ساتھ تھا؟ اقتدار کے لیے. کس اقتدار کے لیے؟ یہ پوری جو اسلامی مملکت ہے اس پہ اقتدار اگر رومنس کے ذریعے ملے گا تو وہ ان کا ایک غلام ہوگا. اقتدار تو ہوگا لیکن اس کا ایک غلام ہوگا. جب امام نے یہ ساری مملکت اس کو دے دی, یہ لو, اس نے رومن کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی. وہ جو اسلام کا دشمن تھا, جو اس کے ذریعے اسلام کو تباہ کرنا چاہتا تھا, امام نے اپنے ایک صلح کے ذریعے اس کو اس کے دشمن میں تبدیل کر دیا. پھر یہ بہت زیادہ مثالیں, پھر یہ تو ساری تقریر ان کی ایک سوال کی نظر ہو جائے گی. اس سے زیادہ ہم اس میں نہیں جاتے. جس بھی امام کی زندگی کو آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے, اس قسم کی ہزاروں مثالیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی. اچھا بچوں کو ہم نے کہا تھا جن کی داڑھی نکلی وہ بچے نہیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آج بچہ ہے, ٹھیک ہے. بچہ نہیں ہے اس لیے وہ $100 سے کم پہ راضی نہیں ہے. اگر بچے ہوں تو ہم پہلے بچوں سے لیں گے, اگر نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے. وعلیکم السلام. میرے پاس 3 سوال ہیں. او بچہ آیا تو 3 سوالوں کے ساتھ آیا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک مجلس میں کہا تھا مصائب میں کہ بی بی جب دربار میں گئی تھی تو ان کو حق دے دیا گیا تھا, اور رستے میں پھر ایک ملعون نے جسارت کی تھی. لیکن ہم لوگ جب سے مجلس سے سنتے آ رہے ہیں اس میں ہم یہ سنتے جا رہے ہیں کہ بی بی کو حق نہیں دیا گیا. تو اس پہ آپ تھوڑا ایلوبریٹ کر دیں تو ہو جائے گا. ایک دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اہل سنت بھائی جو اہل بیت کو مانتے ہیں اور اپنے خلیفہ کو بھی مانتے ہیں, ان کی شفاعت ہوگی اور ان کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ٹھیک. تیسرا تیسرا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے جو صلح کی تھی وہ صلح نہیں تھی, معاویہ کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا. تو یہ 3 سوال ہیں, اس کا اگر جواب دے دیں تو. تیسرا تو ختم ہو گیا نا. تیسرا ختم ہو گیا. پہلا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے 2 قسم کی روایات ہیں. ہم جو جتنے مصائب پڑھتے ہیں وہ ہم اس وقت کی روایت بیان کر رہے ہوتے ہیں. روایت 2 طرح سے بھی آتی ہے. اصل بات مظلومیت جناب سیدہ ہوئی, محسن شہید ہوئے ہیں. اب اس کی روایت 2 طرح سے آ سکتی ہے. ایک یہاں ایسے ہوئی, ایک روایت ہے وہاں ویسے ہوئی. ٹھیک.
آپ ابھی کہتے ہیں یار یہ 2 روایتیں ہیں. مثلا ابھی آپ کے یہاں جو انسیڈنٹس ہوئے آپ کہتے ہیں اس میں 1000 آدمی مرے یا اتنے آدمی مرے. کیسے مرے؟ آپ کہتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے جی اس نے کلاشنکوف سے فائر کر دیا, دوسرا کہتا ہے نہیں ریوالور سے فائر کر. آپ کہتے ہیں ایک یہ کہہ رہا ہے ایک یہ کہہ رہا ہے, فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا نا. اصل انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی یہ 2 روایتیں ہیں. ایک تو یہ اگر واضح ہو گیا کہ یہ 2 روایتیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے سنا تھا حق نہیں ملا, تم نے کہا حق مل گیا. ہم نے کب کہا حق ملا؟ ٹھیک ہے. فدق ملا نہیں ملا. فدق کو لکھ دیا تھا اول نے, لکھ کے میں لے کے جا رہا تھا, وہاں پہنچنے پہ دوم نے اس کو لے کے پھاڑ دیا. تو ملا نہیں ملا. ٹھیک ہے نا. آپ کا اگر کسی گھر پہ کیس ہو, ایک جج نے لکھ کے دے دیا, آپ لے کے نکل رہے ہیں, اس نے دوبارہ اپیل کر دی اسے ہائر کورٹ میں اور وہ اس نے آپ کو نہیں دیا, تو آپ کو ملا یا نہیں ملا؟ نہیں ملا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے بھائی شفاعت انہیں ملے گی یا نہیں ملے گی. ہمارے وہ بھائی جو شفاعت کے قائل نہیں ہیں انہیں شفاعت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے نا بھائی, جو شفاعت کے قائل نہیں ہے. ابھی یہ جوانوں کو یہ بڑا مسئلہ ہے, کافروں کو جنت میں لے جانے کی بڑی ان کو وہ ہوتی ہے یار یہ بہت اچھے ہیں یہ فلاں. میں کہتا ہوں یار خود اس سے پوچھو تم نے جنت میں جانا ہے, وہ کہتا ہے ہی نہیں جنت. اس کو نہیں چاہیے, آپ اس کے وکیل بنے ہوئے. تو وہ مخالف جو شفاعت کو مانتا ہی نہیں ہے اسے یقیناً شفاعت نہیں ملے گی. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے اگر سمجھ میں آئے, عقیدے میں شفاعت نہیں ہے, عمل میں شفاعت ہے. ٹھیک ہے نا. میں یہاں تو شیعہ نہیں تھا, کہوں مولا شفاعت کر دے مجھے شیعہ کر دے, نہیں کریں گے. عقیدے میں کوئی شفاعت نہیں. میں شیعہ تھا, میرا عقیدہ صحیح تھا, ٹھیک ہے نا, کمی ہو گئی, کاسی ہو گئی, یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, یہ رہ گیا, یہاں تساہل ہوا, مولا شفاعت کر دے, مولا شفاعت کریں گے. ٹھیک. وہ اہل سنت جن تک حق نہیں پہنچا, اور ان کے حساب سے یہی چیز تھی, سینیریو یہی تھا. وہ اہل بیت کو مانتے بھی ہیں, چاہتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کو یہی پہنچا, وہ سمجھے رسول خدا نے بنا دیا تھا, اہل بیت کو نہیں بنایا تھا, ان کو بنا دیا تھا. اس بنا پہ وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں. اور اہل بیت کی محبت اگر ان کے دل میں ہو تو ان کے لیے شفاعت ہے. شفاعت قائل بھی ہو, اہل بیت کی محبت بھی ہو, اور عناد بھی نہ ہو, حق پہنچنے کے بعد منع نہ کیا ہو, ان کو شفاعت ملے گی. نیکسٹ بچوں میں آپ لوگوں کو کتنے انعام کتنا اعلان کریں جو آپ سوال کریں گے. ایون آپ اگر میرا نام پوچھیں پھر بھی آپ کو انعام مل جائے گا. مائک پہ پوچھنا پڑے گا. ایک بچے نے کہا نام کیا بتاؤ, مائک پہ پوچھنا پڑے گا. جو سوال پوچھے گا مولانا اکمل لکھتے جا رہے ہیں ان کا نام, اور سب کو انعام ملے گا. میں نے بچوں کو کہا تھا ان کا دل بڑا ہے نا, ان کا بڑوں کو بھی ملے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے تکبیرۃ الاحرام ہم اپنا ہاتھ کیوں اونچے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اس کا جواب یوں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہر چیز میں حکمت ہے. یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے نا. ہمارے ہر چیز میں حکمت ہے. پھر ہم کہتے ہیں اچھا اگر ہر چیز میں حکمت ہے تو اس کی حکمت بتاؤ. پھر ہم مولویوں کو اس کی حکمت نہیں آتی, تو پھر ہم کدھر جائیں؟ ہم کہتے ہیں اس کی حکمت بتاؤ, ہم کہتے ہیں اس کی حکمت ہمیں نہیں پتا. پھر آپ کہتے ہیں بھائی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے, تمہیں کیوں نہیں پتا؟ ہم اہل بیت کے ماننے والے, اہل بیت کے ماننے والے کا کیا مطلب ہے؟ جو مولا کہے ہم نے وہ کرنا ہے. کربلا میں یا باقی غزوات میں رسول خدا نے جو کہا صحابہ کہتے تھے یہ کیوں, ایسے کیوں. کربلا میں کسی بھی شہید کی طرف سے یہ مجھے نہیں پتا کہ اس نے کوئی سوال کیا ہو کہ یہ کیوں. امیر المومنین کہتے تھے کہ کوئی نماز پڑھنے کا ٹائم ہے, چھوڑے نماز, ابھی یہ 2 قدم کے فاصلے پہ ہے, یہ فساد کا جڑ ختم ہو جائے گا, نماز چھوڑیں چلیں مارتے ہیں. کربلا میں ایسا کوئی نہیں تھا کہ مولا اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نماز پڑھیں گے تو 4 آدمی ہم ویسے ہی شہید ہو جائیں گے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں. نہیں, کوئی کیوں نہیں ہے. آپ کی جو خواہش ہے اس پہ ہم جان دیں گے. اور جان دینے کے بعد وہ ایک سوال کرتے تھے, کیا میں نے وفا کیا؟ یہ بہت سے شہداء کے لیے نقل ہوا ہے. اس لیے اللہ کو یہ پسند ہے, اللہ کو جو پسند ہے, اللہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, مجھے بھی تجھ سے محبت ہے, میں وہ کروں گا جو آپ کو پسند ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کو اپنا ہیئر اسٹائل خود پسند ہے یا آپ کے ماما کو پسند ہے. بہت سے بچے ان سے ہم پوچھتے ہیں یہ ہیئر اسٹائل کیوں بنایا, کہتے ہیں میری ماما کو پسند. بھائی آپ کے ماما کو پسند ہے, بال تو آپ کے ہیں, کہتے ہیں نہیں مجھے ماما کی پسند ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی چیزیں
اس لیے کریں کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ میرے رب کو پسند ہے نا، اور میرے مولا نے نماز ایسی ہی پڑھی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، میں اسی طرح نماز پڑھوں گا. اپنا نام لکھوا دیں، یاد رہتا ہے مولانا بہت ذہین ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام ساتھ بتاتے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ میرا کویشچن ہے کہ اینجل جبرائیل اہل البیت میں ہے کہ نہیں؟ اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے، اہل بیت میں وہ جو چادر تھی کسا، اس میں اصحاب کسا میں ہیں. جبرائیل نے اجازت مانگی اور ان کو اجازت ملی اور وہ اس چادر میں آئے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اہل بیت کو اہل کسا کہتے ہیں تو ہیں، اگر آپ اہل بیت کو اہل بیت رسول کہتے ہیں تو نہیں ہے. ہاں بچوں میں نہیں ہے. آپ پوچھیں گے؟ اچھا چلیں، بچوں سے تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر جاتے ہیں جب تک آپ کے بچوں کے ذہن میں سوال آئیں. ٹھیک جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ یہ کچھ سوالات ہیں، یہ کچھ اہل سنت بھائی یا ریسرچرز اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ غلو کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور وہ غلو کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کام حتیٰ کہ وہ مباح ہی کیوں نہ ہو، وہ دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں یا ایسی پریکٹسز کو جو مستحب یا سنت یا دین کے کا جز بنائیں تو وہ غلو کہلاتا ہے. پہلی بات یہ ڈیفینیشن صحیح ہے یا نہیں ہے آپ توصیح کریں. دوسری بات یہ کہ جو پریکٹسز ہم کرتے ہیں عزاداری میں، کیا بہت ساری پریکٹسز ہیں جیسے ذوالجناح، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، کیا وہ غلو کے دائرے میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ اور دوسری بات وہ ایک قرآنی آیت کوٹ کرتے ہیں کہ اپنے جسم کو عمدن ایذا مت پہنچاؤ. جو پریکٹسز ہم کرتے ہیں یا سینہ کوبی یا کچھ بھی، کیا یہ غلو کے زمرے میں آتی ہے؟ کیا یہ اس آیت کی تردید کرتی ہے؟ کیا کوئی ایسی آیت ہے بھی یا نہیں بھی؟ شکریہ. احسن. تم ایک تو یہ بدعت کہہ رہے تھے آپ، میرا خیال ہے، ٹھیک ہے نا، جو پوچھ رہے ہیں وہ بدعت ہے. ویسے غلو کسے کہتے ہیں؟ شان اہل بیت میں جو بھی بات کریں جس سے ان کو تکلیف پہنچے وہ غلو ہے اہل سنت کے یہاں، یعنی ناسبیوں کے یہاں، اہل سنت نہیں. آپ اہل بیت کی شان بیان کریں، غلو ہے. یہ وہ رسول خدا نے بیان کیا پھر بھی غلو ہے. اہل سنت کے ہاں آپ صرف اہل بیت کی شان میں غلو نہیں کرتے، آپ خود رسول خدا کی شان میں بھی غلو کرتے ہیں. غلو حد سے بڑھانے کو کہتے ہیں. بدعت جو آپ پوچھ رہے تھے وہ اور ہے، غلو اور ہے. اگر آپ کو کسی کو اس کے حد سے بڑھاتے ہیں، جو رسول کی منزلت ہم مانتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں مانتے، اس لیے ہم رسول کی شان میں بھی غلو کرتے ہیں، ادھر نہیں جاتے. آپ کا غلو سوال نہیں تھا، لفظ غلو آیا تھا. آپ کا سوال بدعت ہے. بدعت کیا ہے؟ جو دین میں نہیں ہے اس کو دین میں ڈالنا بدعت ہے. وہ اگر مستحب ہی کیوں نہ ہو یا اگر مباح ہی کیوں نہ ہو، مباح اور مستحب تو دین میں ہے نا، ایسا نہیں ہے. اچھا آیا ایسا ہے کہ وہ بدعت کو ناجائز مانتے ہو؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تراویح بدعت ہے ان سب کے نزدیک، تراویح بدعت ہے. رسول خدا نہیں پڑھتے تھے، ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھے. عمر نے کہا اور کہہ کے چلا گیا، 2-4 دن بعد آ کے دیکھا تو یہ سارے لگے ہوئے. یہ کیا بدعت کی ہے؟ میرے کہنے پہ بدعت شروع کر دی. وہ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، ایسی بدعت ہے جس کو دیکھ کے پاگل کو بھی ہنسی آ جائے. بدعت ہوتی ہے، وہ حسنہ اور قبیحہ کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کسی معیار پہ نہیں ہوتے، کسی ملاک پہ نہیں ہوتے، کہیں ٹھہرتے نہیں ہیں. وہ کس کو بدعت کہتے ہیں؟ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ سب بدعت ہے. وہ عزاداری کو بدعت کہتے ہیں. عزاداری رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت امام حسین سے پہلے رسول خدا کی عزاداری سنی شیعہ ساری کتابوں میں ثابت ہے. اہل سنت مصادر میں 6 مقامات ایسے ہیں جہاں رسول خدا نے عزاداری کی ہے. تو عزاداری بدعت نہیں ہے. امام حسین کی عزاداری سنت ہے. بدعت پتہ ہے کون سی والی عزاداری ہے؟ ابھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں 1 محرم کو بھی عزاداری شروع کی ہے. وہ بدعت عزاداری ہے، وہ بدعت ہے ہی نہیں. ان کی اپنی کسی کتاب میں بھی نہیں، ان کی اپنی تاریخ میں بھی نہیں، ان کے اپنے کسی چیز میں بھی نہیں ہے. وہ بدعت ہے نا، لیکن وہ بدعت نہیں ہے. جو رسول نے کیا ہے وہ بدعت ہے. رہ گیا کہ ماتم کرنے سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے. اپنے جسم کو نقصان پہنچانا جائز ہے، اپنے جسم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. لیکن کس نے کہا کہ ماتم کرنے سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ماتم کرنے سے ہمارے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے، ہماری روح کو بھی شفا ملتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ تو آ کے ہم سے پوچھو نا، تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو کہ ہمیں کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ میں کہتا ہوں ماتم، مخصوصاً آپ عاشورہ کے دن اس کو زیادہ دیکھتے ہیں، جب 10 محرم تک لوگوں نے ماتم کیا ہوتا ہے ان کا سینہ بالکل
پھٹا ہوا ہوتا ہے, سرخ ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو اگر کوئی انگلی ہلکی سی بھی لگائے نا تو چیخ نکلتی ہے. اس سینے پہ وہ اتنے زور سے ماتم کرتا ہے, اس کو درد ہوتا ہے, ذرا برابر درد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کس نے کہا ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے؟ بالکل بھی نقصان نہیں پہنچتا. بچوں کے لیے کہہ دوں, میں مریض ہوا تھا تو میں نے کہا مجھے درد نہیں ہوتا. تو ڈاکٹروں نے بھی چیلنج لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں درد نہ ہوتا. آپ اگر 1 سال ہاسپٹل میں رہیں تو آپ کو تو کیا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, جو 2-4 دن بھی رہے. تو وہ سب سے چھوٹا ہے, جب آپ کو کوئی پٹی وٹی لگاتے تو وہ اتارتے ہوئے, اول تو لگاتے ہوئے کہتے تھے شیو کرو, میں کہتا نہیں شیو نہیں کرو, اسی کے اوپر لگاؤ. اتارتے ہوئے احتیاط کرتے, میں کہتا کھینچ تو مجھے درد ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ نرسیں جو ہیں 2-4 نرسیں اور لے کے آتی تھی کہ ایک پیشنٹ ایسا ہے جس کو درد نہیں ہوتا, اور وہ پھر وہ کھینچتی تھی, وہ خود ہی چیختی تھی مجھے نہیں ہوتا درد. وہ کہتے یہ کیسے ہو گیا. اور میں ابھی تو اس لیکچر میں نہیں, میں بچوں کو جب لیکچر دے رہا ہوں ان کو کہتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے آپ کو درد ہی نہ ہو, فلاں کیسے ہو سکتا ہے. جب میں کہتا ہوں تم بھی ایسے ہی ہو, صرف میں ایسا نہیں ہوں, مانتے ہی نہیں. اس کے بعد میں کہتا ہوں کبھی ماتم کیا ہے, ہاں. میں کہا درد ہوتا ہے, کہتا نہیں. ہم سب ہیں نا, ہم سب ایسے ہیں, ہم درد پروف ہیں, ہمیں درد ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. صرف ہم ماتم کے دوران اس حالت کو, اس ایمان کو یا اس اسٹیٹ کو استعمال کرتے ہیں, اس کے علاوہ استعمال نہیں کرتے. تو ماتم سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا, ہم تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں. ہاتھ ہمارے سینے پہ لگ رہا ہوتا ہے, جلتے تو ہم. جی نیکسٹ, آپ ہو گئے نا سارے سوال, بات ہو گئی نا. کہا اگر نقصان ہے تو جائز نہیں ہے. نقصان بھی کہتے ہیں جو ناقابل تحمل نقصان ہوا, ٹھیک ہے جی. کیا ہاں نہیں بدعت نہیں ہے, کیوں بدعت ہے. دیکھیں اگر یہ کہنے پہ آ جائے نا کہ جو نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو یوٹیوب پہ اتنے ویوز لے رہے ہوتے ہیں, کون سا صحابی یوٹیوب پہ آیا تھا جو آپ آئے ہوئے ہیں بھائی. ہمارے کاموں کو یہ کہتے ہیں نا کس صحابی نے کیا تھا, کس رسول نے کیا تھا, کون صحابی کا یوٹیوب کا چینل تھا. میڈیم ہے کیا مطلب, ایک عمل ہے. نہیں, آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ یہ جو ہم علم نکالتے ہیں یہ دین کا حصہ ہے. نہیں کوئی سنت نہیں. ثواب دیکھیں وہ الگ مسئلہ ہے. جو ہم اگر سنت ہے ہمارے دلائل کے مطابق ہم اس کو سنت سمجھیں گے, عبادت ہے ہم عبادت سمجھیں گے, ٹھیک ہے نا. مثلا یہ جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ عبادت نہیں ہوتی ہے, یقیناً عبادت نہیں ہوتی, یہ پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے کسی عمل میں ان کو یہ باتیں یاد نہیں آتی, آپ کے عمل میں یاد آتی. یہ یا علی مدد, یہ جو ہے خدا مان کے علی سے مدد مانگ رہے ہیں. تو میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے, تجھے کیا پتا میں کیسے مانگ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ سب فضول کی باتیں ہیں, آپ سے نہیں کہہ رہا, ان سے کہہ رہا ہوں, آپ دل پہ نہ لے لیں. تو ان باتوں کو اتنی اہمیت نہ دیں. آپ کی کون سی عبادت صحیح ہے, کون سی عبادت صحیح نہیں ہے, اس کا فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا ہے, ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی عبادت صحیح ہے, کون سی عبادت صحیح نہیں ہے, سب کے لیے. اس لیے کہ ہم در علم سے وابستہ ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں, وہ نہیں کہہ سکتے. جی نیکسٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انسانوں کو, چرند پرند سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, انسانوں کے اندر بہت سارے مذاہب بھی ہیں. اب جو لوگ بائی نیچر اور جیسے بھی وہ غیر مذہب میں پیدا ہوئے ہیں ماں سوائے مسلمانوں کے, اب وہ جیسے پیدا ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, اپنے فکر معاش میں یا دوسرے کاموں میں زندگی میں مصروف رہتے ہیں. اور خاص طور پہ میں چھوٹے طبقے کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ریسرچ کریں اسلام کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں, اور وہ ایسی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو آپ کی نظر میں یا اسلام کی نظر میں ان لوگوں کے لیے کیا ہے, ان کا روز محشر کیا ان کا حساب کتاب ہوگا, جن کو وقت نہیں ملا یا وہ ان کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں تھی کہ وہ صحیح غلط کو جان سکیں. احسن. تو اچھا تھوڑا سا ہمارے اوپر اعتماد کریں, سوال بریف رکھیں, اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ بے شک توضیح دے دیں, ٹھیک ہے نا. اگر بریف پوچھ کے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی تو پھر کہیں ٹھیک ہے, نہیں تو کہیں بھائی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات, ہم وہ کریں. ایک بندہ افریقہ کے جنگلوں میں ہے, اس کے پاس نہ ایجوکیشن ہے نہ کچھ ہے, اور مولانا بھی نہیں پہنچے, اس لیے کہ یہ پہنچے اور کوئی پتہ نہ چلے مذہب حق کوئی چیز ہے جس کی تبلیغ کے لیے شیخ اکمل آیا ہے, ٹھیک ہے.
नहीं पहुंचा, कोई मसला नहीं, वो माजूर है, ठीक? वो कहीं पर भी अगर कोई ऐसा बंदा है, ठीक? लेकिन इंसान को अल्लाह ने अक्ल दे रखी है, ज़मीर दिया हुआ है, अंदर से हर इंसान के अंदर से आवाज़ आती है, जब तक वो उस आवाज़ को मार ना दे, नहीं? वो आवाज़ आती है, उस आवाज़ पे अगर वो लब्बैक कहेगा उसे हक़ मिलेगा। उस जंगल वाले 2-4 लोगों के अलावा 2-4 लोग हैं, 2-4 हज़ार हों, 2-4 करोड़ हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह की जन्नत छोटी नहीं है कि उनके लिए जगह ना मिले, वो जितने हैं उनकी बात नहीं है। उसके अलावा जो आम तौर पे पढ़े लिखे लोग हैं, जिन तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं, देखिए हम लोग ये समझते हैं सिर्फ अगर मौलाना पहुंचेंगे तो पहुंचेगी, नहीं, ठीक है ना। रसूल बातिनी अल्लाह ने हर शख्स को दिया हुआ है, वो अक्ल उसको कहती है, ऐसा नहीं कि नहीं कहती, है ना। और ये हक़ाइक़ ये लोग दर्क करते हैं। मेरा एक और ईमान है, ये बच्चों को मैंने आगे बुलाया और इनसे मैं बात कर रहा हूँ, और कभी कभार ये एहसास होता है पता नहीं ये बातें इनको समझ में आ रही नहीं होती, इनको आप लोगों से बहुत ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि ये फितरत के करीब तर है। ये बहुत सी मुश्किल बातें इन्हें बहुत आसानी से समझ में आती है। अभी मैं वो हदीस बयान नहीं करता, हमारा मौजू नहीं हुआ, तो एक हदीस है, मैं तकरीबन पता नहीं कितने अरसे के बाद एक हदीस का मुझे एक नया माना समझ में आया, और उस हदीस को हमने हौज़े में असातिज़ से फ़लान से पता नहीं लोगों से किस से सुना, तो वो और मना करते थे। ये माना जब मेरे समझ में आया, 4 बच्चे थे, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा ये हदीस है, तुम्हें क्या समझ में आया? तो जो मैं पता नहीं इतने सालों बाद समझा था, बच्चे ने फ़ौरन खट से वो जवाब दे दिया। मैंने कहा वो मेरे नोट्स तो कहीं से इसने नहीं पढ़े, कहीं मैंने देखा यहाँ कहीं पढ़े गए। मैंने उससे पूछा ये बात तेरे ज़हन में कैसे आई? कहते सीधी सी तो बात है, रसूल यही तो फरमा रहे हैं। तो हम लोग इनको अंडरस्टिमेट करते हैं, ये फितरत करीब हैं, इन्हें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। मैं अभी कभी कभार बच्चों से पूछता हूँ कोई हदीस पेश करके, कोई नया मतलब लेने के लिए, इनकी समझ लेने के लिए, यानी ये मेरे उस्ताद है, मैं इनका उस्ताद नहीं हूँ। इसलिए कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको अंदर से ये आवाज़ ना आती हो, है ना, जिसके अंदर ये तड़प ना हो, जिसके अंदर खुदा से मोहब्बत ना हो, जो खुदा को ना पहचानता हो, है ही नहीं। हाँ, उसके बावजूद, उसे इस तड़प के बावजूद कोई ना मिला हो, वो जंगलों में हो सकता है। हाँ, दूसरा आपने कहा था मसरूफ़ है काम काज में, वो माजूर नहीं है ना। उसको ये तड़प आई, बात आई, उसने इग्नोर किया, छोड़ो, जब ये आया थोड़ा सा उसने पी लिया, मस्त हो गया, वो माजूर नहीं है। बच्चों में अगर कोई अभी आएगा तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो बच्चे अभी नए आए हैं उन लोगों को, जो अभी आ रहे हैं ना बेटा, हेलो, आप लोग सुन रहे हैं, ठीक, जो सवाल पूछेगा उसे मौलाना इनाम देंगे। बच्चों में जो नए आए हैं उनके लिए भी ऐलान है। चलें, जब तक ये तैयार होते हैं, अगर और सवाल हैं तो जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें, और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। आज की इस वीडियो में अल्लामा साहब ने लाइव सेशन किया है सवाल जवाब का। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनके पास भी बर वक़्त ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की ये मजालिस बर वक़्त पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।